السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات دین وقار ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ آپ تمامی احباب کو مبارک ہو، اور ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، کیونکہ وجہ یہ ہے ساری کائنات کا مرکز و محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ خلاصہ یہی ہے، حاصل کلام یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، ایک نبی آتا رہا، اس کے بعد دوسرا آتا رہا، لیکن سب سے آخر میں وہ ذات تشریف لائی جس کی خاطر اللہ وحدہ لا شریک نے قدم کائنات کو سجایا، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت کا دنیا میں آنا اور دنیا سے چلے جانا، اس میں بھی امت کے لیے خیر ہے۔ وہ نبی جس کا نبی انتظار کرتے رہے، قومیں انتظار کرتی رہی، بستیاں انتظار کرتی رہی، وہ دنیا میں تشریف لایا، اور ایسا محبوب اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو عطا فرمایا۔ 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا، آج بھی اس نبی کے جلوے جلوگر ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یقین کریں ہمارا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ جو بھی ممبر رسول پہ بیٹھے گا ہو یا نہ ہو، چاہے یا نہ چاہے، لیکن نبی کی عظمت کے گیت اس کو گانے پڑے گے۔ جب تک زبان حرکت میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے زبان پہ آتے رہیں گے، اور اہل ایمان کے قلوب کو معطر فرماتے رہیں گے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ اس نبی کا نام لے رہے ہیں جس کے امتی ہونے کے لیے 12 جلیل القدر انبیاء نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ کاش ہم نبی نہ ہوتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں یہ نعمت عظمی دی ہے۔ بن مانگے نعمت کا مل جانا، نہ مانگنا پھر مل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آئے ایسے کام کریں کہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ ہر ایک کو اپنے بڑوں کی یاد بنانے کا حق حاصل ہے۔ خالق کائنات کے بعد ہمیں کوئی بڑا نظر آتا ہے تو وہ مدینے کے تاجدار ہی نظر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ایسی ہے کہ جب بھی ان کی عظمت کے گیت گائے جاتے ہیں، یقین کریں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ نام مصطفیٰ ہے ہی ایسا، اس کے اندر مٹھاس ایسی ہے، حلاوت ایسی ہے، جس کے لبوں پہ آتا ہے وہ بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری نسبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہو جائیں۔ یکے بعد دیگر کتنے نبی آئے دنیا میں، ایک نبی آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، قرآن عرضی پہ یہ سجدے چلے گئے۔ سارے نبی معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں حاضر ہیں، اور اس کا نقشہ شاعر بیان کرتا ہے، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، وہ سارے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا جو مرکز و محور ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ کعبۃ اللہ زمین کے درمیان ہے، زمین اس سے ارد گرد ہے، سینٹر کے اندر کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ دنیا کا مرکز ہے، مرکزی جگہ ہے، جہاں دنیا کا وسط لیا جائے وہ جگہ کعبۃ اللہ ہے۔ بیت اللہ شریف جس کو کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ جس کو کہا جاتا ہے، توحید کا مرکز یہی ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب تھے، جس کو آمنہ کے لال کیا تشریف لائے، فرمایا اب کعبۃ اللہ جو ہے وہ صنم خانہ نہیں رہے گا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا، فرمایا کہ ان بتوں کو 5 کر دیا جائے، اور ان بتوں کو 5 کر دیا جاتا ہے، اور جو توحید کا مرکز تھا 360 بت وہاں نصب تھے، ان سے خلاصی حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے بڑے بھیجے، لیکن جن کے ہاتھوں سے اپنے کعبۃ اللہ کی صفائی کروائی وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا پیارے محبوب ہماری توحید کا اقرار بھی تم کرو گے، دلیل بھی تم بنو گے، گواہی بھی تم دو گے، اور میرے گھر کو بتوں سے پاک بھی تم کرو۔ تو یہی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے جلوہ گر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ بات یوں بھی ہو سکتی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اشارہ فرماتے سارے گر جاتے. یہ بھی ہو سکتا تھا، ممکن تھا، کیونکہ یہی ہاتھ ہے کہ ایسے کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو جب آسمانی معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے تو کعبہ ٹکڑا بھی ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا نہیں ہے کریم اللہ میں تیرے گھر کو خود پاک کروں. اس میں یہ فلسفہ ہے کہ توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں، توحید کا پرچار بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کو صاف و پاک خود فرما رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوئے اور یہاں جلوہ گر ہوئے اور انہوں نے سارے بتوں کو پاک پاک کر دیا. یہ بھی روایت میں آتا ہے جو قریب قریب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا، چھڑی کی مدد سے انہیں پاک پاک کیا. تو مقصود یہ ہے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے تو مسکرا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں آپ علیہ السلام کی پشت پر سوار ہوا تو میرا ہاتھ جو تھا وہ عرش اعظم تک جا رہا تھا، تو جب میں نے چھلانگ نیچے لگائی تو مجھے حیرت ہوئی، مجھے چوٹ نہیں لگی. فرمایا جسے اٹھانے والے آمنا کے دار ہوں وہ عرش سے وہ آئے سے چوٹ نہیں لگا. ایک مختصر بات یہی ہے، ساری زندگی کرنے باندھ کے لیے جب تک زندگی رہے حضور کی عظمت کے گیت گئے. سب کے لیے نجات یہی ہے کہ حضور کی عظمت کے گیت گاتے رہیں. یہ اللہ وحدہ لا شریک کے جتنے جلیل القدر نبی آئے یہی پوزا سناتے رہے، یہی خوشخبری سناتے رہے، کیونکہ آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ قرآن نے ذکر فرمائے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میں تو فقط تمہارے لیے نجات بن کے آیا ہوں. ایک بستی ہے، چھوٹی سی بستی ہے، لیکن میرے بعد ایک ہستی آ رہی ہے، وہ مسیحا تشریف لا رہا ہے جس کا نام نامی اس پہ گرامی احمد ہوگا. تو آپ علیہ السلام کا دنیا میں نام محمد ہے، آسمان دنیا میں آپ کو احمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لائے، ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی. میلاد منانا، یہ اس کے بارے میں وضاحت کر دوں، میلاد منائیے اچھے طریقے کے ساتھ، اس کے اندر ایسی خرافات نہیں ہونی چاہیے کوئی آپ نے تنقید کرے. رزق کو ایسے نہ پھینکے رزق کی بے حرمتی ہو کسی کے پاؤں کے نیچے ہے، بلکہ ادب کے ساتھ آپ رزق اس کو پیش کر سکتے ہیں. میلاد منا کر بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ بھی تو اظہار ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا. تو بجائے کہ ایسے میوزک لگائے جائیں، وہ تو ویسے ہی اچھی باتیں نہیں ہیں. ایسے میوزک نہیں ہونے چاہیے. کوئی بیمار ہو اس کے کانوں میں یہ آوازیں پڑے وہ آپ کو کہیں گے کیا کر رہے ہو. تو حضور کا میلاد منانا ہے، کسی کو تکلیف نہ دے، پھر ایسا ہوگا کہ اللہ کا رسول آپ سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.